دوسری بنیادی خوبی گھر کی اصلاح کے حوالے سے گھر میں بدکاری نہ ہو۔ خامن بدکار ہے تو اس سے نکاح کرنا بیکار، عورت بدکارہ بے حیا ہے، جگہ جگہ کے ذائقے چکھنے کی عادی ہے تو وہ گھر برباد۔ تم سمجھتے ہو مجبوری ہے، گزارا کر لیتا ہوں۔ کب تک گزارا کرو گے؟ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے گھر میں اس بے غیرتی کو برداشت کرتے رہے۔ 1 سال برداشت کیا، 2 سال برداشت کیا، 10 سال برداشت کیا، 20 سال برداشت کیا، 30 سال برداشت کیا۔ اس مرد کا چہرہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس وقت بھی روتا ہوا ملا۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے گھر میں غیر مرد تو آ سکتے ہیں اور میری بیوی اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ کر لو شوق پورے گزارا کرنے کے، بدکار عورت کے ساتھ، بے حیا عورت کے ساتھ، فاحشہ عورت کے ساتھ آپ چاہیں کہ گھر میں سکون ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا میں عارضی طور پہ مل بھی جائے گا تو آخرت میں نہیں ملے گا۔ لعنت ہے اس مرد پہ جو اپنی بیوی کے اندر یہ برائی دیکھے کہ وہ بے حیا ہو پھر بھی گزارا کرے، اور بد نصیب ہے وہ عورت جو اپنے خامند کو بے حیا بد کردار دیکھے اور پھر بھی کہے کہ گزارا کر رہی ہو۔ گزارا نہیں، وہ حرام رشتے کو نبھا رہے ہیں، حرام رشتے کو نبھا رہے ہیں۔ جناب مرثد رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، دور جاہلیت میں ایک عورت کے ساتھ معاشقہ تھا، دوستی چلتی تھی، مسلمان ہو گئے، جوان رانا تھے، طاقتور تھے، بہادر تھے۔ کہا اللہ کے نبی میرے ذمے بھی کوئی کام لگائیں، میں بھی کوئی دین کی خدمت کروں۔ اللہ کے پیارے نبی بھی کیا عظیم ہستی تھے، مرد کے مزاج کے مطابق ذمہ داریاں لگاتے تھے، مرد کے مزاج کے مطابق ذمہ داریاں لگاتے تھے۔ کہا سابقہ دور سے راتوں کو جاگنے کی بھی عادت، راتوں کو چلنے پھرنے کی بھی عادت۔ کہا مکہ میں مظلوم مسلمان قیدی ہیں، وہ مکہ سے نکلنا چاہتے ہیں، نکل نہیں پاتے، تم رات کو جا جا کے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ان کو لے آیا کرو تاکہ ان مظلوموں کو مکہ سے اور مکہ کے ظالموں سے نجات مل جائے۔ اے اللہ، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پہ بھی 1 سال گزرنے کو ہے، گزر چکا ہے، ان مظلوموں کے لیے بھی کوئی نجات دہندہ پیدا فرما دے، اہل کشمیر کی مدد فرما دے۔ انہوں نے یہ ذمہ داری شروع کر دی، مکہ کے مظلوم مسلمانوں کو کندھوں پہ اٹھا کے لے آتے، مکہ سے باہر پھر ان کو چلاتے، ساتھ لے کے نکل کھڑے ہوتے۔ اسی طرح ایک رات یہ مکہ میں پہنچے تو وہ سابقہ عورت جو بدکارہ تھی رات گلی میں پھر رہی تھی، کہنے لگے مرثد پہچانا ہے، پہچانا ہے، اناک اناک آؤ نا، رات کا وقت ہے، سابقہ یادیں تازہ کرتے ہیں، رات میرے پاس گزارو۔ جناب مرثد رضی اللہ تعالیٰ کہ اوپر سے مسلمان تھوڑے تھے، دل کے مسلمان تھے، صحابی رسول تھے۔ کہا اناک اناک، مرثد نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے اس کام کو حرام کر دیا ہے، اب میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اچھا نہیں کرو گے تو شور مچاؤں گی۔ بہرحال ان کی کسی طریقے سے جان چھوٹی، واپس آ گئے۔ دل میں خیال آیا کہ وہ بے شک جیسی بھی عورت ہے، اگر میں اس سے شادی کر لوں تو کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی، میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اگر میں اس اناک سے شادی کر لوں تو کیا خیال ہے؟ کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اللہ کے پیارے نبی خاموش ہو گئے۔ اللہ نے یہ آیت مبارکہ اتاری،
الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. بدکار مرد کسی بدکار عورت سے نکاح کرتا ہے، اسی کو بدکار عورت پسند ہوتی ہے، یا مشرکہ عورت اور بدکارہ عورت، فاحشہ عورت، وہ بھی کسی بدکار مرد کو پسند کرتی ہے یا مشرک کو. وحرم ذلک علی المؤمنین، اہل ایمان کے لیے بدکار عورتوں سے نکاح حرام ہے. اگر وہ تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، ان کی توبہ سچی ہو، ثابت ہو جائے، پاک دامن ہو جائیں، سچے دل سے تائب ہو جائیں تو علیحدہ بات ہے. اور جو رشتہ نکاح میں منسلک ہونے کے بعد، شادی کرنے کے بعد بھی ادھر ادھر کی خاک چھان رہی ہے، ادھر ادھر کے ذائقے چکھ رہی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ توبہ نہیں کی، بلکہ وہ تو پکی بدکارہ عورت ہے. آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں، یہ گزارا نہیں، اسے بے غیرتی دین نے کہا ہے، اسے دین نے بے حیائی کہا ہے. اس کا خمیازہ پھر اسی طرح بعض دفعہ بھگتنا پڑتا ہے کہ یہ عورت 5-6 بچوں کے بعد بھی آپ کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے، اور 20-30 سال کے بعد بھی آپ کو گھر سے دھکے دے کے نکال سکتی ہے. اور اگر دنیا میں تم بچ بھی گئے تو آخرت میں پکڑے جاؤ گے. اللہ کو یہ بے غیرتی گوارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے گھروں کی اللہ اصلاح فرمائے اور ہمیں اصلاح کی فکر نصیب فرمائے. وآخر